تو اس میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ شان نزول کیا ہوتا ہے، اور ترجمہ تفسیر بہت سارے لوگ آج کل فتنہ پھیلا ہوا ہے، سیدھا سیدھا قرآن پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے اور بس وہی ہے سارا کچھ، اس کا مطلب وہی ہے جو قرآن میں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک کے بہت سارے الفاظ ہیں، ان کے بہت سارے زیادہ معنی بنتے ہیں، تو اس میں ترجمہ تفسیر اور اس کے بعد شان نزول یہ سارا کچھ سمجھنا ضروری ہے نا ہر بندے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ قمر میں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے لذکری، نصیحت کے لیے۔ کون ہے جو نصیحت کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو قرآن پاک کو بالکل ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور مزید ٹائم نکال کے اس کی شان نزول جو اس کی وضاحت ہے اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، اور ہماری رہنمائی کے لیے اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے، ترجمہ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو محقق نہ سمجھیں، نہ ہم اپنے آپ کو مفتی سمجھیں کہ بس ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم نے تفسیر پڑھ لی میاں بس ہمارے لیے ترجمہ کافی ہے، تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، شان نزول کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن پاک کو بار بار پڑھنا چاہیے اور پھر اساتذہ سے رجوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ اس بات پہ ہیں کہ جناب صرف قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کافی ہے یا صرف ترجمہ کافی ہے، تو ان لوگوں کے لیے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا ہے، تو قرآن نازل ہوا ہے عربی میں، تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، تو اگر صرف قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے تو عربوں کو تو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس قرآن آ گیا، اتنا ہی کافی تھا۔ تو آپ علیہ السلام معلم کیوں ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے اختتام پر دعا مانگی کہ اللہ ان میں ایسا رسول بھیج جو یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے۔ تو وہ عربی تو تھے، انہوں نے کون سا ترجمہ پڑھنا تھا، کون سی تفسیر پڑھنی تھی، انہیں ایک ایک لفظ کی گہرائی کا معنی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اس کی تفسیر فرمائی، اور آپ کے ساتھ پھر شان نزول بھی ہوا۔ شان نزول یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، اس وقت جو صورت یا آیت نازل ہوتی ہے اسے شان نزول کہتے ہیں۔ تو ترجمہ تفسیر پڑھیں، لیکن اس پڑھنے کے ساتھ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں، تو یہ چیز گمراہی لاتی ہے۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ قرآن پاک میں دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کوئی بندہ طواف نہ کرے، فلا جناح علیہ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ طواف کریں۔ تو جب کوئی حرج نہیں ہے طواف کریں تو نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے اس آیت کا یہ مطلب خود سے نکالا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے صفا مروہ پہ صحیح نہیں کی تو آپ کا حج عمرہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک پیچھے اس کا ایک واقعہ ہے، شان نزول ہے کہ انصار جو تھے مدینہ میں رہنے والے، اس وقت یثرب اس کا نام تھا، تو یہ نائلہ ایک بت کی پوجا کرتے تھے۔ وہ نائلہ بت کی پوجا کر کے تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے صفا مروہ پہ صحیح نہیں کرنی، تو لہٰذا ان کی عادت تھی کہ صفا مروہ پہ صحیح نہیں کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو اب وہی دل میں تھا کہ بھئی ہمیں صفا مروہ کی صحیح نہیں کرنی بس، تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، کر لو،
صفا مروہ کی صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پہلا تمہارا عقیدہ کفریہ تھا، شرکیہ تھا، تم نہیں کرتے تھے، لیکن اب اگر کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کو ترغیب دلانے کے لیے تھا. ادروائز اگر کوئی صفا مروہ پہ صحیح نہیں کرے گا، دوڑے گا نہیں، نہ اس کا عمرہ ہوگا نہ اس کا حج ہوگا. تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اگر وہ حضرت عائشہ سے نہ پوچھتے تو ان کا نہ حج ہوتا نہ ان کا عمرہ ہوتا، اور پوری زندگی ایسے رہتا ہے. تو حضرت عائشہ جو ان کی استاد تھی، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ عرب میں عربی جاننے والا وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. جب استاد کے پاس آئے گا تو استاد اس کو سمجھائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے. اور بہت سارے جو ہے وہ مفسرین ہیں. امام قرطبی نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا اہل علم کا کام ہے. اگر کوئی اپنی طرف سے فتویٰ دے گا، اگر صحیح بھی فتویٰ دے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں بھائی؟ صحیح فتویٰ دے رہا تب بھی جائز نہیں ہے. اس لیے جائز نہیں ہے کہ کل یہ غلط فتویٰ بھی دے گا. آج اچانک اس کا صحیح فتویٰ آ گیا، کل وہ غلط فتویٰ بھی دے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا. اور 100 حدیث بخاری میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ علم جو ہے وہ سینوں سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن علماء اٹھا لیے جائیں گے. اس وقت لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. تو اب تو ایک کثیر تعداد میں علماء ہیں، تو علماء سے پوچھنا چاہیے. اللہ فرماتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سورہ نحل میں بھی آیت ہے یہ، سورہ جو ہے وہ انبیاء میں پہلے رکو میں یہ آیت ہے کہ اہل علم سے پوچھو. تو اگر یہ بندہ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد کی ضرورت نہیں، میں خود ترجمہ پڑھ کے تفسیر پڑھ کے دین سمجھ سکتا ہوں، تو اس قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر، کہ اہل علم سے پوچھو. تو اکثر لوگ جو ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد جو خود ترجمہ شروع کرتے ہیں اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو ترجمہ پڑھنے سے کوئی نہیں منع کرتا، تفسیر پڑھنے سے کوئی نہ منع کرتا، لیکن ترجمہ پڑھ کے جب یہ حکم لگاتے ہیں کہ کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. اس کی واضح مثال محمد شیخ ہیں کراچی کے، وہ کہتے بس یہ ترجمہ پڑھو، وہ اپنا مطلب اپنا وہ سارا کچھ نکال رہے ہیں. تو ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. پھر آگے جو آپ نے کہا کہ شان نزول، تو شان نزول یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو اس لحاظ سے پھر اس جو ہے وہ آیت کی تفسیر بیان کی جاتی ہے.